زین ایک ہونہار طالب علم تھا. اپنے کلاس روم میں سب سے زیادہ ذہین تھا. ہر وقت پڑھنے کی وجہ سے اس کی نظر کمزور تھی، جس کی وجہ سے وہ چشمہ پہنتا تھا اور اسکول کے اسٹوڈنٹس اسے بیٹری بلا کر تنگ کرتے رہتے تھے. مگر اس کالج میں 2 ایسے لڑکے تھے جو اسے بہت زیادہ تنگ کرتے تھے. ایک کا نام احمد تھا اور دوسرے کا نام عابد تھا. وہ اس سے سینئر تھے مگر ہر وقت اس سے چڑھتے رہتے. زین لائبریری میں کتابیں پڑھنے جاتا تو وہ دونوں شریر لڑکے اس کے پیچھے اس لائبریری میں پہنچ جاتے اور پھر اس کا مذاق اڑاتے. پھر وہ زین کا چشمہ اتار لیتے. زین کو پڑھنے میں دقت ہوتی تو وہ رو کر کہتا میں اپنی ماں کو شکایت کروں گا. تو وہ دونوں ہنس کر کہتے تمہاری ماں ہمارا کیا بگاڑے گی، وہ تو اس دنیا میں ہے ہی نہیں. زین خاموشی سے ان کی باتیں سنتا رہتا تھا. وہ دکھی ہوتا تھا مگر بولتا نہیں تھا. اور پھر عابد اور احمد دونوں ہنستے ہوئے وہاں سے نکل جاتے تھے. وہ اسے ٹارچر کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے. وہ جہاں بھی جاتا اس کا پیچھا کرتے، پھر بری شکلیں بنا کے اسے تنگ کرتے رہتے تھے. زین ایک بن ماں کے بچہ تھا. اس کی ماں کا انتقال ہو چکا تھا. وہ اس لیے ڈرا سہما سا رہتا تھا مگر وہ کتابوں سے باتیں کرتا اور اپنی ماں کو یاد کر کے بہت زیادہ روتا تھا. عابد اور احمد کے ٹارچر کرنے کی وجہ سے جب زین کے نمبر کام آئے تو وہ رونے لگا تو پوری کلاس اس کا مذاق اڑانے لگی. ایک شام موسم بہت خراب تھا. زین بہت لیٹ اسکول سے آیا. راستے میں اسے ماں کی بہت یاد آئی. اس نے سوچا کیوں نہ آج ماں کی قبر پر جا کر دعا کی جائے. وہ سڑک پر کھڑا ہو گیا. اس کے کانوں میں ان دونوں شریر لڑکوں کے ہنسنے کی آوازیں گونج رہی تھی. زین اس دن بہت زیادہ دکھی تھا اس لیے وہ اپنی ماں کی قبر پر چلا گیا. زین قبر پر جا کر بہت زیادہ رویا. بارش تیزی سے برس رہی تھی. زین کا رو کر برا حال تھا. زین نے ماں سے ان دونوں شریر لڑکوں کی شکایت کر دی کہ وہ مجھے بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں. مجھے اسکول سے پڑھنے بھی نہیں دیتے. میں جہاں جاتا ہوں میرا پیچھا کرتے ہیں اور پھر مجھے بیٹری بلا کر ہر وقت مجھے سلیل کرتے رہتے ہیں. ماں میں ان سے بہت تنگ آ چکا ہوں. میں تھک چکا ہوں. وہ دونوں میری پڑھائی کو بہت زیادہ ڈسٹرب کرتے ہیں. مجھے پڑھنا بھی نہیں دیتے اور میرا اسکول میں دل نہیں لگتا. اتنا کہہ کے زین واپس گھر آ گیا. اس کو بہت تیز بخار ہو گیا. بچے کا حال دیکھ کر ماں کی روح تڑپ اٹھی. ماں کی بے لوث محبت دنیا کی عظیم ترین محبت ہے. ماں کی محبت کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی، پھر چاہے ماں زندہ ہو یا نہ. اس عورت کی روح اپنے تڑپتے زین کے پاس پہنچ گئی. اس نے زین کو دیکھا تو وہ بہت ابدیدہ ہو گئی. اس عورت کی روح پھر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی. وہ تیزی سے اس جانب بڑھ رہی تھی جہاں وہ شریر لڑکا عابد اپنے بستر پر آرام سے سو رہا تھا. وہ روح اس کے گھر پر پہنچ گئی. جیسے ہی اس روح کی کھٹکھٹاہٹ اس کے کانوں میں پڑی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھ گیا. عابد بہت ڈر گیا. اس نے سامنے دیکھا تو وہ ایک روح اس کے سامنے کھڑی تھی. پہچانا زین کی ماں. زین اس کو تکلیف پہنچانا مطلب میرے دل کو تکلیف پہنچانا ہے. اتنا کہنے کے بعد وہ روح تیزی سے عابد کی طرف بڑھی. عابد گھبرا گیا. عابد گھبرا کر باہر کی طرف بھاگا. سڑک پر پہنچ گیا تو اس نے دیکھا سامنے وہی آتما کھڑی ہے. وہ اس سے پہلے وہاں پہنچ چکی تھی. نے عابد کو اٹھایا اور تیزی سے ہوا میں اچھالتے ہوئے ایک پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیا. پھر اس نے عابد کو ہوا میں لٹکا دیا. عابد تڑپ رہا تھا. پھر اس نے عابد کو چھوڑ دیا. عابد بہت بری طرح پہاڑ کی چوٹی سے سڑک پر آ گرا. اس کی ٹانگیں ٹوٹ چکی تھی. اس کا سر بھی پھٹ گیا اور بہت بری طرح خون بہنے لگا. عابد کی جب آنکھ کھلی تو وہ ایک ہاسپٹل کے بیڈ پر تھا. احمد اسے دیکھنے آیا تو وہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ وہ کچھ نہ بول رہا تھا نہ سن رہا تھا، بس احمد کو گھورے جا رہا تھا. احمد یہ سب دیکھ کر بہت نروس ہوا مگر عابد کسی بھی بات کا جواب دینے کے قابل نہیں. کچھ دن بعد احمد پھر ایک گراؤنڈ میں گیا اور کرکٹ کھیلنے لگا. کرکٹ کھیلتے کھیلتے اسے کافی رات ہو چکی تھی. وہ اپنا بیگ لیے واپس اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا. کچھ دور جانے کے بعد اسے پھر سے آہٹ سنائی دی. اس نے دیکھا تو وہاں سامنے وہی عورت اس کی روح کھڑی تھی. کہاں بھاگ رہے ہو عابد کا حال نہیں دیکھا ابھی تو تمہیں بھی ہاسپٹل جانا ہے. سکتے میں آ گیا. وہ تیزی سے آگے کی طرف بھاگا مگر اسے اس روح نے اوپر اٹھا لیا اور وہ خود بخود آگے کی طرف بڑھنے لگا. کہ نظر سامنے پڑی تو اس نے دیکھا ایک گاڑی بہت تیز رفتاری سے اس کی طرف بڑھ رہی ہے. احمد کوشش کر رہا تھا مگر اس کی جکڑ سے باہر نہیں نکل پا رہا تھا. وہ خود بخود اس گاڑی کی طرف چل رہا تھا اور گاڑی نے تیزی سے آگے اس کو ٹکر مار دی. فون میں لت پت احمد روڈ پر پڑا تھا. جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ بھی عابد کی طرح ہاسپٹل کے بیڈ پر تھا. زین ان دونوں کو دیکھنے آیا. ان دونوں کو یہ حال دیکھ کر زین بہت افسردہ ہوا. اس نے ان کی خیریت معلوم کی. وہ دونوں رونے لگے اور انہوں نے زین سے معافی مانگی کہ پلیز ہمیں معاف کر دو. آج کے بعد ہم تمہیں کبھی بھی تنگ نہیں کریں گے. ہماری کیے کی ہمیں سزا مل چکی ہے. زین نے ان دونوں کو معاف کر دیا. پھر زین اپنی ماں کی قبر پر گیا. اس نے دیکھا اس کی ماں کی روح وہاں کھڑی ہے اور اسے پکار رہی ہے. کچھ دیر وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر روتے رہے.
زین میرے بچے، تمہیں ابو کبھی بھی تکلیف نہیں پہنچائیں گے، تم دل لگا کر پڑھنا، اسکول بھی جانا، تمہاری ماں تمہارے ساتھ ہمیشہ کھڑی رہے گی۔ زین نے اپنی ماں سے وعدہ کیا کہ ماں میں آپ کا یہ خواب ضرور پورا کروں گا، ایک دن بہت بڑا آدمی بن کر دکھاؤں گا۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔